کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، دونوں کمیونٹی کو، یا چار ہو تو چاروں کمیونٹی کو راضی کر کے رہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بیچ والا تو پھر بیچ والا ہی ہوتا ہے، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اور اس لیے شرم و جھجک ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے باپ نے مسلمان نہیں رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ ہے۔ ہمیں فخر کے ساتھ جینا ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا، نوجوانوں کو 5 کلو کی جینس پہننے میں تو کبھی شرم و حال نہیں محسوس ہوتی، 50 گرام کی ٹوپی چھپا کر کے رکھتے، چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے، اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جیا کرو، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، اے مسلمان، ایک بار تم صرف شکل سے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تو کیڑے مکوڑے یوں ہی دب جائیں، کوئی کسی کے اوقات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہیبت رکھی ہے، تمہارے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، ایمانی رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ 500 میل دور بھی میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں اللہ میرا خوف ڈالتا ہے۔ اور یہ خاصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے صدقے میں ان کی امت کو بھی ملا ہے، ان کی امت کو بھی ملا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی طاقت، لیکن ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، اس میں شرم و جھجک اور حیا کی ضرورت نہیں، علل اعلان فخر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حالانکہ لباس ہوتا ہے، میں سادہ لباس بھی پہنتا ہوں جب کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت مجھے گجرات کے رشتہ داروں نے بہت بھیڑ بھاڑ میں گرفتار کر اپنے شہر میں تماشا بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو دن، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے خیر خانے سے شب برات منا رہا، آپ سے دور تھا، لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، ہمارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بال برابر کی خوف کبھی نہیں بات بتا رہا ہوں، وہ اتفاق تھا کہ میں جس حالت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں نکل کر کے گیا، جبہ بھی تھا اور امامہ بھی تھا، کسی جلسے سے واپس آیا ہوا تھا، اسی حالت میں گئے، اور اسی حالت میں انہوں نے 3 دن تک کپڑے بھی نہیں بدلوائے۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے خود بھی احساس نہیں تھا آگے کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کتنے چل رہے ہیں، دائیں کتنے چل رہے ہیں، بائیں کتنے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ گنبد خضرا کا مکی ہے، ہمیں تو اتنا احساس تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ 1-2 پیشی کے بعد جانا آنا ہوا تو کچھ ہم آ کر کے کہا مفتی صاحب اس کورٹ میں بھی آپ گئے، اس کورٹ میں بھی گئے، اب تھوڑا سا ہمارے اوپر بڑے مسئلے آ رہے ہیں، آپ اپنی یہ پگڑی اتار دو، اپنا یہ صافہ اتار دو اور سادے لباس میں ہمارے ساتھ چلیے۔ میں نے کہا سارا مسئلہ تو اسی پگڑی کا ہے، یہ اتر جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسی سنت مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، وہ ناموس مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، رسول پاک کے اخلاق، رسول پاک کی سنتیں، یہ ناموس مصطفیٰ کا حصہ ہے، ہم اس کو بچاتے رہیں گے۔ ہم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا،
دو صورت ہو سکتی ہے، ظلم کرنے پر اگر آپ آ جائیں تو پورے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، آپ چاہے تو وہ کر سکتے ہو، یا اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم عدالت میں اس چیز کو پوچھ لیں گے جج صاحب سے کہ کیا یہ پہننا یہاں پر جرم ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم اتار دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہے ویسی پہنے رہیے، میرا لباس ہے۔ میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹیٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چیتڑے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے۔ یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی۔ بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا، میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا۔ میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے۔ اور آپ کو پتا ہے، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا۔ اپنی ویلیو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا۔ آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام۔ مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں، فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے۔ مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے۔ تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا۔ وہ کیا تھا، ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا۔ کہا نہیں،
اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے۔ آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے۔ سب یہی کہنے لگے، اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے، لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا۔ کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا، جواب میں 2 خط لکھے۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت عمر ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے۔ کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا۔ اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے، ایک خط ان کا تھا پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے نام پر بھی خط آیا ہے، لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا۔ جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے، 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔